اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں یا ورکنگ وومین ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اپنے ٹائم کو کس طرح سے مینیج کریں، نماز کے ساتھ، گھر کی مصروفیات کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں کس طرح سے ادا کریں، تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ٹپ شیئر کروں گی کہ آپ دن بھر کے کام بھی کریں گی اور اپنی نمازیں بھی ساری ٹائم پہ ادا کریں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کچھ ونڈو شاپنگ بھی کریں گے، اور میں اپنی کچھ روٹین بھی آپ لوگوں کے ساتھ شروع کروں گی. ٹھیک ہے؟ تو میرے ولاگ میں آپ میرے ساتھ آخر تک رہیے گا، فل ولاگ واچ کیجیے گا. السلام علیکم میری پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گی، اور الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ہم لوگ ابھی صبح کے ناشتے سے اپنا ولاگ سٹارٹ کر رہے ہیں. ادھر میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، بچوں کو میں ناشتہ کروا کے اسکول بھیج چکی ہوں، اور اب میں اپنے لیے ہلکا پھلکا سا ناشتہ بناتی ہوں، کیونکہ میں بہت کم پراٹھا استعمال کرتی ہوں. ذرا ڈائٹ کانشیس بھی ہوں میں، تو ان دنوں میں ڈائٹنگ وغیرہ بھی کر رہی ہوں، اس لیے پھر میں ہلکا پھلکا لائٹ سا ناشتہ لے لیتی ہوں. کبھی بریڈ کے ساتھ انڈا لے لیتی ہوں، اور کبھی بریڈ کے ساتھ چائے کے ساتھ جسٹ بریڈ وغیرہ لے لیتی ہوں، کبھی 2 رس لے لیتی ہوں. تو بس کبھی کبھی میرا ناشتہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی میں چائے اور سالن کے ساتھ سادہ روٹی بھی بنا کے لے لیتی ہوں. تو آج دل چاہ رہا تھا کہ بریڈ لوں اور ساتھ انڈا وغیرہ بنا لوں، اور ساتھ میں نے ایک چائے کا کپ لے لیا. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کو آپ لوگوں نے تھمب نیل سے دیکھ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہم لوگ کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں. تو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ گھر کے کاموں کے ساتھ ہم نے اپنی نماز کو کیسے مینیج کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کو کیسے مینیج کرنا ہے. کام جو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو ہم لوگ کام کرتے ہیں یہ تو ہماری روٹین ہے نا، کہ ہم لوگوں نے صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، گھر کے ڈیلی روٹین کے جو ہم لوگوں کے کام ہیں وہ ہم لوگوں نے کرنے ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی ٹائم دینا ہے، جو ہم لوگوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم لوگ تو باقی سب کچھ کرتے ہیں. دیکھیں، دنیا میں ہی ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں بھی پتہ چلا، روزے کے بارے میں بھی، حج کے بارے میں بھی، یہ ساری چیزیں. لیکن کہتے ہیں نماز جو ہے وہ معراج سے آئی ہے، اور آسمانوں سے ہمارے لیے ایک تحفہ آیا ہوا ہے نماز کا، تو ہمیں پھر اس کے لیے تو ٹائم نکالنا چاہیے نا. تو یقین جانیں اگر ہم لوگ اس روٹین پہ چل جائیں نا کہ ہم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا. ہارڈلی نماز پہ 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں، یا 7-10 منٹ لگ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ نماز ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک انمول تحفہ ہے. جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں ایسی برکتیں ڈالتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو ہماری روزمرہ کی جو روٹین کے کام ہیں وہ اتنے اچھے سے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ہمیں اپنی ڈیلی روٹین کو 5 نمازوں کے ساتھ سیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ہم لوگ ایک دفعہ اپنی نمازوں کو سیٹ کر لیں نا اپنی روٹین کے ساتھ، تو ہم لوگ خود حیران رہ جاتے ہیں. دیکھیں، آپ لوگ بھی اگر ایسا کر لیں تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گی کہ کیسے آپ لوگ وقت پر ساری نمازیں بھی ادا کریں گے، اور اپنے گھر کے سارے کام بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، اور آپ کے وقت میں اور زندگی میں اتنی زیادہ برکتیں ہوں گی جس کا ہم لوگ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. تو میری پیاری بہنوں، آپ سب لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی ڈیلی جو ہم لوگوں کی روٹین لائف ہوتی ہے، دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہوں گی، بہت سی میری بہنیں جو ہیں وہ ورکنگ وومین بھی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو
آپ لوگ جو گھر میں کام کرنے والی ہیں، جو اپنے گھروں کو سنبھالتی ہیں، دیکھیں یہ بھی ہاؤس وائف ہونا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے. میری نظر میں تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ پورے گھر کو مینیج کرنا، بچوں کو مینیج کرنا، گھرداری دیکھنا، پھر آنا جانا دیکھنا. کہیں نہ کہیں خوشی غمی شادی میں ہم لوگوں کو جانا پڑتا ہے، کوئی فوتگی ہوگی ہے تعزیت کے لیے جانا پڑتا ہے، کسی کی عیادت کے لیے جانا پڑتا ہے، شادی بیاہ نکل آتے ہیں. ان سب کاموں کو ہاؤس وائف دیکھتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اپنا ٹائم مقرر کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ زیادہ تر جو اپنے دن کا ہم لوگ ٹائم گزارتے ہیں کاموں کے ساتھ ساتھ، تو ہمیں باوضو رہنا چاہیے. باوضو رہنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم لوگ جب بھی اذان ہوگی نا تو ہم لوگ کیا کریں گے، اسی ٹائم نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باوضو رہتے ہیں اگر جب، تو اگر وضو نہ بنا ہونا تو بندہ کہتا ہے اچھا وضو بناؤں گا، تو پھر بندہ رہ جاتا ہے. تو پھر جب ہم باوضو ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، تو بندہ فوراً جی پہلے جا کے نماز پڑھ لوں. اور جو میری بہنیں یہ ورکنگ وومین ہیں، وہ بھی دیکھیں لنچ بریک آپ کو ہو رہی ہوتی ہے ظہر کے ٹائم 1:30-2 بجے کے قریب، تو سب سے پہلے اپنی نماز ادا کیا کریں، اس کے بعد بندہ لنچ وغیرہ کر لیتا ہے. اور جو میری بہنیں اسکول وغیرہ پڑھاتی ہیں تو وہ تو آپ لوگ چھٹی ہو جاتی ہے 2-2:30 کے قریب، تو بندہ گھر آ کے سب سے پہلے آپ لوگ نماز ادا کیا کریں. ہارڈلی 8 سے 10 منٹ سے بھی کم کا ٹائم لگتا ہے. اور پھر عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ویسے بھی میٹھا میٹھا ٹائم ہوتا ہے. تو عصر کی چائے شام کی چائے بنانے سے پہلے آپ لوگ نماز عصر کی لازمی ادا کر لیا کریں. اور جو مغرب کے ٹائم ہے تو ہمیں کچن میں تب جائیں آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کر کے، اس کے بعد میری پیاری بہنیں کچن میں جایا کریں اور پھر اپنے کچن کا کام نپٹایا کریں. دیکھیں ہمیں نماز کو ایکسٹرا کام ہرگز نہیں سمجھنا کہ یہ ہماری زندگی میں ایکسٹرا کام ہے. نہیں، یہ ہماری زندگی میں ایکسٹرا کام نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ جو باقی کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہماری زندگی میں ایکسٹرا کام ہوتے ہیں. کہ ہم لوگ ایسے ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میں نماز پڑھوں گی، چلو نہیں پڑھتی، نہیں، ہم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے. ہم لوگ یہ سوچیں نا، آپ سب لوگ میری پیاری بہنیں یہی سوچیں کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ذہنی سکون کتنا ملتا ہے. جب ہم لوگ نا نماز ایک دن آپ سب لوگ کوشش کریں کہ میری بہت سی پیاری بہنیں ٹائم پہ نماز ادا کرتی بھی ہوں گی، تو لیکن بہت سی ایسے بھی ہیں مجھ سے خود اکثر رہ جاتی ہیں نمازیں، لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ٹائم ٹو ٹائم میں نماز اپنی لازمی ادا کروں. تو ابھی میں ساتھ ساتھ آج میں نے جو ہے وہ سرسوں کا ساگ بنایا تھا، اور ساتھ میں ادھر مکئی کی روٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں، مجھ سے مکئی کی روٹی بالکل بھی اچھی نہیں بنتی. میں جب بھی بناتی ہوں میں بڑی کوشش کرتی ہوں، ہر دفعہ میری کوشش ہوتی ہے میں خود ہی مکئی کی روٹی بناؤں. تو میں جب بھی بناتی ہوں تو مجھ سے بڑی عجیب سی بننے لگ جاتی ہے، لیکن پھر بھی میں خود ٹرائی کرتی ہوں کہ نہیں اس دفعہ اچھی بن جائے گی، اس دفعہ اچھی بن جائے گی. تو یہ میں مکئی کی روٹی بنا رہی ہوں اور کوشش اپنی طرف سے کر رہی ہوں کہ میری مکئی کی روٹی جو ہے وہ اچھی بن جائے. اور ساتھ ساتھ میرے بچے بھی میرے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور میں اپنے ٹاپک سے بالکل بھی نہیں ہٹی، ہم لوگ دوبارہ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں سے جو شیئر کر رہی تھی وہ نماز کے بارے میں تھا، کہ نماز پڑھنے سے، وقت پر ادا کرنے سے ہماری زندگی میں کافی زیادہ برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہر کام جو ہے وہ ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں جب ہم لوگ صبح فجر کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو نماز ادا کرتے ہیں، تو موسٹلی ہم لوگ جا کے لیٹتے نہیں ہیں. جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ تو یہ کرتی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے، میں خود جیسے ہوں میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں بچوں کے یونیفارم وغیرہ دیکھتی ہوں، پھر میں ناشتے کی طرف آ جاتی ہوں، لنچ باکس ریڈی کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے باقی جو کام وغیرہ ہے وہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، پھر دن کا کھانا دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مجھے خود بھی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، پھر واپس آ کے تو پھر کافی ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے. ساری بات ہے ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اگر ایک دفعہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو جائے نا کسی کام کے لیے، تو یقین جانیں
کہ پھر ہم لوگ اسی روٹین پہ چلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہم لوگ ایک بچے کو اسکول بھیجتے ہیں. آپ دیکھیں بچہ کتنی مشکل سے اسکول جاتا ہے. کوئی چھوٹا بچہ جب ہم اسے نیو داخل کرواتے ہیں اسکول میں تو ہمیں کتنا تنگ کرتا ہے بچہ. ہم لوگ خود بھی بہت تنگ ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی بچے کو اسکول بھیجتے ہیں. چھوٹی سی مثال ہے نا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی مثال شیئر کر رہی ہوں کہ ہم لوگ پھر بھی بچے کو اسکول بھیجتے ہیں. تو اسی طرح نماز کا بھی یہی حساب ہے. پہلے ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لوگوں کی روٹین اچھی سے سیٹ ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ دیکھا دیکھی جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں پوری طرح سے. تو ہمیشہ اپنی نماز کو وقت پر ادا کریں، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں سے پھر میں یہی کہوں گی کہ اپنی نماز کو وقت پر ادا کریں. آج کل تو پلے اسٹور گوگل پہ جائیں تو اتنی ساری ایپس آ گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ 5 وقت کی نماز کے ریمائنڈر آپ لوگ لگا دیں تو الارم بجے گا تو ہم لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں. اور ویسے بھی الحمدللہ سے ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، ریمائنڈر نہ بھی لگائیں تو الحمدللہ ہماری اذانیں ہوتی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، ہم لوگوں کی اذانیں ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو نماز ادا کر لینی چاہیے. تو یہاں میں بھی عصر کی نماز ادا کر رہی تھی اور میرا جو بیٹا ہے چھوٹا وہ بھی جی ماما میں نے بھی نماز ادا کر دی ہے، تو وہ بھی میرے ساتھ آ کے تو نماز ادا کرنا سٹارٹ ہو گیا تھا. تو بس میں کچھ روٹین ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ میں کچھ ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے چلی گئی تھی اور بچوں کے ٹوائے وغیرہ دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹی کو ویسے بھی ڈالز وغیرہ بہت اچھی لگتی ہیں تو میں اس کے لیے ڈالز وغیرہ لے رہی تھی، لیکن کافی مہنگی قسم کی تھی اس لیے میں نے کچھ لیا نہیں ہے، خالی ونڈو شاپنگ کی ہے. تو ابھی میں نے اس کی برتھ ڈے گزری تھی جنوری میں تو اس پہ اسے میں نے گفٹ کیا تھا. لیکن پھر بھی بچوں کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ کافی زیادہ دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن خریدنے میں یقین جانے کافی زیادہ ایکسپینسو تھی. تو پھر میں نے جسٹ دیکھنے پر ہی گزارا کیا. میں نے کہا چلو آج ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، کچھ پسند آ گیا تو لے لیں گے. لیکن یہ میری جیب پہ کافی بھاری تھا اس لیے میں نے نہیں لیا. آپ لوگوں سے سچی بات میں کرتی ہوں. تو ہم لوگ جسٹ ونڈو شاپنگ کر رہے تھے. ٹوائے بہت اچھے تھے، کافی زیادہ سے اچھے تھے، تو ہر قسم کے ٹوائے وغیرہ تھے. تو یہ میں سنٹورس میں گئی تھی تو وہاں میں دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ کچھ برتن وغیرہ میں دیکھ لیتی ہوں. برتن بھی بہت اچھے تھے لیکن ایکسپینسو بہت زیادہ تھے، کافی مہنگے تھے. تو پھر میں نے ونڈو شاپنگ کی اور کچھ میں نے اس کے بعد برتن وغیرہ دیکھے لیکن کوئی برتن پسند نہیں آ رہا تھا. موسٹلی ہم لوگوں کے پاس اتنے زیادہ برتن پڑے بھی ہوتے ہیں. میں نے سوچا اگر مجھے کچھ پسند آ گیا تو میں لے لوں گی، اگر کچھ نا پسند آیا تو بس پھر مجھے کچھ خاص نہیں لگا اور چیزوں کی پرائزیں کافی زیادہ تھیں. اور اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں لکڑی کی میں نے ٹریز وغیرہ دیکھی تھی، کافی اچھی کلیکشن پڑی ہوئی تھی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ چیزیں تو ہم لوگوں کو کافی زیادہ پسند آتی ہیں لیکن مہنگائی بھی آج کل اس قدر ہوئی ہوئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو بس آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. اور میری ویڈیو کائنڈلی پوری دیکھیے گا. اور یہ ایک ٹیبل کلاک ڈائننگ ٹیبل کا مجھے پسند آیا تھا تو میں نے اس کو لے لیا تھا اور گھر آ کے اپنی ٹیبل پہ بچھا بھی دیا تھا. تو آپ سب لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگا. میں اپنی ویڈیو بہت محنت کے ساتھ شوٹ کرتی ہوں، ایڈٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ جلد ملوں گی. اوکے، اللہ حافظ.